اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا وحبیبنا وطبیبنا وکریمنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین، خانقاہ عالیہ خدا نمایاں میں زکوٰۃ سے متعلق بیان جاری ہے۔ کل کے بیان میں ہم نے بتایا تھا کہ مرغی پالن اور بکری پالن پر کس طرح سے زکوٰۃ ہے۔ آج ہم بتا رہے ہیں کہ جو لوگ مچھلی پالن کرتے ہیں، جیسے کہ فش پلانٹنگ کا جو کام کرتے ہیں، تو جو مچھلی پالن کے لیے جو انہوں ٹینک بناتے ہیں اور اس میں جو ہے بچے مچھلی کے چھوڑ کر کے جو ہے ان کو بڑے کرتے ہیں اور پھر اس کی بکری کرتے ہیں، تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اور اس پر وہی ہے کہ جب وہ تالاب کی مچھلی پوری بک جائے تو اس کا جو انکم ہوگا، اس انکم کے اندر 100 روپے پہ 2.5 روپے نکالیں گے۔ اس طرح سے یہ فش ٹینک کے اندر کی مچھلی کی زکوٰۃ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ندی وغیرہ سے جو مچھلیاں لا کر کے جو ہے لوگ بیچتے کرتے ہیں، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب رہا کھیتیوں کی زکوٰۃ کا جو مسئلہ، تو کھیتیوں کی زکوٰۃ کا مسئلہ اس طرح سے ہے کہ وہ کھیتی جو آسمان کے پانی سے اس میں پیداوار ہوتی ہے، تو اس میں عشر نکالا جائے گا، یعنی عشر کے معنی آتے ہیں 10واں حصہ۔ کل پیداوار کا 10واں حصہ نکالا جائے گا۔ اگر 10 تھیلے آپ کو مال نکلتا ہے تو اس میں جو ہے آپ کو 1 تھیلا زکوٰۃ میں نکالنا ہی پڑے گا۔ یہ یعنی بغیر پانی سے جو زمین پیدا کرتی ہے اناج، اس میں یہ شریعت کا حکم ہے، اور شریعت نے اس طرح سے اس کی زکوٰۃ کو متعین فرمایا ہے۔ اب اس میں جو ہے گیہوں ہے، چاول ہے، جوار ہے، باجرہ ہے، مٹر ہے، چنا ہے، مسور ہے، اسی طرح سے جتنے اناج کے اقسام، کڑ دھانے جتنے آتے ہیں، وہ سب میں جو ہے زکوٰۃ اسی طرح سے نکالی جائے گی۔ اور اگر یہی اناج اور یہی کھیتی اگر پانی کے ذریعے سے سینچی جا رہی ہے، پانی کے ذریعے سے کھیتی کی جا رہی ہے، تو اس میں جو ہے 20 کا لفظ استعمال کیا شریعت نے، یعنی کل پیداوار کا 20واں حصہ زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ سمجھو آپ کو 20 تھیلے مال ہو رہا ہے تو اس میں جو ہے آپ کو 1 تھیلا نکالنا پڑے گا، اور اگر 10 تھیلے ہو رہے ہیں تو اس میں آدھا تھیلا نکالنا پڑے گا، اور اگر 5 تھیلے آپ کو مال ہو رہا ہے تو اس میں پاؤ تھیلا نکالنا پڑے گا، یعنی 25 کلو آپ کو اس میں زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ اس طرح سے جو ہے یہ کھیتی کی زکوٰۃ ہے، جو یعنی پانی کے ساتھ آپ پیداوار نکال رہے ہیں۔ تو ہم نے دونوں بھی جو ہے کھیتی کے اقسام بیان کر دیے۔ اب رہ گیا مسئلہ کہ جو وہ کھیتی جس میں کہ گنا لگایا جاتا ہے، ہلدی ہے، اسی طرح سے جو ہے بٹاٹا ہے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ کیلی کے باغ ہوتے ہیں، اسی طرح سے جو ہے اور جو جیسے کہ انگور کے باغ ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے سفرچند کے باغ ہوتے ہیں، تو باغوں کے اندر بھی جو ہے زکوٰۃ ہے، کیونکہ آپ کو اس میں کل پیداوار کا 20واں حصہ زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اب گنے کا جب فیکٹری سے، گنے کے کارخانے سے، شوگر کارخانے سے جب اس کا بل آئے گا تو بل کے اندر سے آپ کو 20واں حصہ زکوٰۃ میں نکالنا پڑے گی۔ اگر آپ کو سمجھ لیجئے کہ 1 لاکھ روپے کا آپ کا گنا ہو گیا تو آپ کو 5,000 روپے زکوٰۃ نکالنی پڑے گی اس میں۔ اور یہ شریعت کا ٹیکس ہے، اللہ نے جو متعین کیا ہے اس کو دینا ہی دینا ہے آپ کو۔ اسی طرح سے جو ہے جب کیلی کا باغ بک گیا، یا اسی طرح سے جو ہے امرود کا باغ بک جائے، یا اسی طرح سے جو ہے سفرچند کا باغ بیچیں آپ،
تو اس کے اندر جو آپ کو رقم حاصل ہو رہی ہے تو اس میں کل پیداوار کا 20واں حصہ زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اسی طرح سے ہلدی بھی جو آپ پیر رہے ہیں، ہلدی ہے، ادرک ہے، اور جو ایسی چیزیں جو زمین سے نکال دی جاتی ہے تو اس میں جو ہے کل پیداوار کا 20واں حصہ ہے۔ اب ترکاریوں میں جیسے کہ پتے والی ہے اور پھل والی ترکاریاں ہیں، اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے 1-2 دن میں جو ہے سڑ جانے کا اور خراب ہونے کا امکان ہوتا ہے، تو ان میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایسے ہی وہ لوگ جن کے نزدیک ڈرائی فروٹ کے باغات ہوں، جیسے کہ بادام ہے اور کشمش ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ کاجو ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اخروٹ ہے، یا اس قسم کے جو باغات جس علاقے میں ہوتے ہوں گے تو اس کے اندر بھی جو ہے زکوٰۃ آپ کو جو ہے نکالنی پڑے گی، اور وہ بھی جو ہے کل پیداوار کا 20واں حصہ زکوٰۃ ہوگی۔ تو عزیز اور دوستو، یہ زکوٰۃ کے جو اقسام تھے ہم نے بھی تفصیل آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اب جو جس قسم کی کھیتی کرتا ہو، اب کشمیر کے اندر جو ہے سفرچند کے جو ہے باغات ہوتے ہیں تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے، اور ان کو کل مال کا 20واں حصہ زکوٰۃ نکالنی ہی نکالنی ہے۔ جہاں پر کاجو کے باغات ہیں تو اس میں بھی کل مال کے اندر 20واں حصہ ہے، ان کو بھی نکالنا ہی نکالنا ہے۔ ایسے ہی جہاں پر بادام کے درخت اور کھیتیاں ہوتی ہے، یا اور منقع جس کو کہتے ہیں آپ، کشمش کہتے ہیں، اس کے بھی جو ہے بہت سے باغات ہوتے ہیں، یا تو اس میں جو ہے آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہی نکالنی ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو عزیز اور دوستو، یہ ہم نے جو ہے آپ کے سامنے زکوٰۃ کے یعنی جو سارے مسائل کو رکھا ہے، اور جو جس زکوٰۃ کا اہل ہو وہ اپنی زکوٰۃ نکالنے کی کوشش کرے اور اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ زکوٰۃ بندے پر جو ہے واجب ہے، اور اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اور ایمان کا ایک حصہ بھی ہے۔ زکوٰۃ نکالنے سے جہاں آپ کا مال پاک ہو جاتا ہے تو آپ کا نفس بھی پاک ہو جاتا ہے، اور ایمان بھی کامل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے ہمارے لیے زکوٰۃ کا نکالنا نہایت ضروری ہے۔ اگر ہم زکوٰۃ کا مال نہیں نکالتے ہیں تو وہ مال بڑھنے کے بجائے خسارے کی طرف آ جاتا ہے، اور ہم کو پھر کئی نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں جس کا ہم کو احساس نہیں ہوتا ہے، اور ہم جو ہے پھر اس نقصان کے دفع کرنے کے لیے جو ہے یعنی کافی پیسہ خرچ کرتے ہیں، لیکن وہ نقصان کی تلافی نہیں ہو پاتی۔ تو عزیز اور دوستو، ہم نے آپ کے سامنے یہ سارے مسائل رکھے ہیں، انشاءاللہ اس میں جو ہے اگلی گفتگو ہم کل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔